آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی کہ تم سے پہلے تھے۔ انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں کو مکہ المکرمہ میں کفار کی طرف سے بہت تکالیف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب مدینہ پہنچے تو وہاں منافقین تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا، جو یہودی تھے اکثر، اور مشرکین کو بھی چین سکون نہ آیا اور وہ جنگ کرنے کے لیے بار بار وہاں جاتے رہے۔ غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، اور ہر جنگ اور جہاد میں مسلمانوں کی تعداد اور وسائل کم ہوتے تھے اور کفار کی تعداد اور ان کے وسائل بہت زیادہ ہوتے تھے، تو مسلمان بہت پریشان ہوتے تھے۔ ایک طبی چیز بھی ہے، جب انسان کو پریشان کن حالات پیش آتے ہیں تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو فقر و فاقہ بھی تھا، افرادی کمی بھی تھی، دشمنوں کا خوف بھی چاروں طرف سے ہوتا تھا۔ دشمن بھی ایک نہیں تھے، اکثر لوگ دشمن ہی تھے۔ مکہ کے قریش دشمن تھے، عرب کے مشرکین دشمن تھے، اور اسی طرح مدینہ میں منافقین، یہودی، عیسائی سارے مسلمانوں کے دشمن تھے، اور ہر طرف سازشیں، تکلیفیں، پریشانیاں پہنچتی رہتی تھیں۔ تو اس وقت پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے مدد کے بارے میں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ مشہور حدیث ہے، انہوں نے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اللہ کی مدد کی درخواست نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگوں میں سے ایک کے سر پر آرا رکھ دیا جاتا تھا اور پاؤں تک وہ آرا چیرتا ہوا پہنچ جاتا تھا، اور اسی طرح لوہے کی کنگھی سے لوگ کسی مسلمان کی کھال اتارتے تھے، گوشت اتارتے تھے، ہڈیاں تک نظر آ جاتی تھی، پھر بھی وہ لوگ اپنے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کام ضرور مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء شہر سے حضرموت تک چلے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اپنی بکریوں سے متعلق بھیڑیے کا خوف ہوگا، لیکن تم ایسے لوگ ہو کہ بہت جلدی کرتے ہو۔ یہ صحیح بخاری اور شعب الایمان اور ابن کثیر میں یہ حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس دنیا میں ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں انبیاء علیہ السلام پر، صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، علماء، فقہاء، صوفیہ کرام، محدثین، ان سب لوگوں پر تکالیف پریشانیاں آتی تھیں دین کی وجہ سے۔ جب بھی لوگ دین پر عمل کرتے تھے، دین کو پھیلاتے تھے، یہ تکالیف پریشانیاں پیش آتی تھیں، اور ان تکالیف پریشانیوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے یہ خیال کر لیا کہ صرف تم ایمان آمنا کہنے سے ایمان لے آئے جنت میں چلے جاؤ گے، تمہاری آزمائش نہیں ہوگی۔ تم پر پہلے لوگوں سے حالات نہیں آئے، جن تکالیف پریشانیاں ان کو پہنچی تھی ویسے تمہیں نہیں پہنچی۔ مستهم البأساء والضراء، انہیں مالی تنگی پہنچی اور جسمانی تکالیف پہنچی۔ وزلزلوا، اور اچھی طرح ہلا دیے گئے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے موقع پر جو صحابہ کرام کی کیفیت تھی وہ بیان فرمائی۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، جب کفار تمہارے اوپر سے آئے، نچلی طرف سے آئے، اور آنکھیں پتھرا گئی تھی، اور دل جو ہے وہ گلے تک، حلقوم تک پہنچ گئے تھے۔ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دل منہ کو آ رہا ہے، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف خیالات کرنے لگے، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، انہیں خوب اچھی طرح ہلا دیا گیا، اور بظاہر اس وقت ان لوگوں کے دل میں خیال آتا رہا بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، خیر اب تو موت ہی آئے گی، مرنا ہی ہمارے سامنے ہے۔ تو اسی تکالیف پریشانیاں پیش آئی ہیں صحابہ کو دین پر عمل کرتے ہوئے، پھیلاتے ہوئے،
اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ اس آیت میں فرمایا کہ تم پر پہلے لوگوں سے حالات نہیں آئے، تو جب تک حالات نہ آئے تم کیسے جنت میں داخل ہو سکتے ہو؟ حالات سے گزرو گے، تکالیف سے، پریشانیوں سے، پھر جنت میں جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت کے شروع میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا صرف آمنا کہنے سے ان کے لیے کافی ہوگا اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے مسلمان تھے ان کی بھی اللہ نے آزمائش کی ہے۔ البتہ پھر آزمائش مختلف ہوتی ہے۔ چھوٹی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نفس اور شیطان کا مقابلہ کر کے دین پر عمل کرے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے، یہ چھوٹی آزمائش ہے۔ بڑی آزمائش پھر یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو کفار کی طرف سے بڑی تکالیف پریشانیاں پیش آئیں اور افلاس ہو، تنگ دستی ہو، جنگیں لڑی جائیں، یہ بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو ہر آدمی کی آزمائش مختلف ہوتی ہے، جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے شد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف لوگوں میں انبیاء علیہ السلام کو پہنچتی ہیں، پھر جو جتنا سیرت و کردار میں ان کے مشابہ ہوتا ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیں دین پر عمل کرتے ہوئے تکالیف برداشت کرنی چاہیے اور ان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم نے پہلے ہی بار بار یہ بات عرض کی ہے کہ آج بہت سے مسلمان کسی دینی حکم پر عمل نہیں کرتے، فرض ادا نہیں کرتے، یہ فرض کام چھوڑ دیتے ہیں، حرام کام کر لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اگر میں یہ کام کروں تو لوگ برا مانیں گے، لوگ برا اثر لیں گے، لوگ برا خیال نہ کریں مجھے، لوگ میرے بارے میں تبصرہ نہ کریں، میرے بارے میں بات نہ کریں اور مجھے یہ نہ کہہ دیں اور مجھے بدنام نہ کر دیں۔ اس وجہ سے وہ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کر لیتے ہیں، کوئی نہیں خیر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ تو یہ بہت ہی غلط سوچ ہے، یہ دین والی سوچ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام کا طرز عمل یہ نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اس کی ہدایت نہیں فرمائی۔ ہدایت یہ فرمائی کہ اگر آپ دین پر عمل کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے عمل کر رہے ہیں، کوئی تکلیف پریشانی پیش آئے اسے برداشت کریں، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ کتنی تکلیفیں پیش آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، انہیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا، شہر چھوڑنا پڑا، قتل کے حملے ان پہ ہوئے، ان کے جان خطرے میں پڑ گئی، بیٹیوں کو طلاقیں دلوا دی گئی، انہوں نے دین نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں بھی دین پر استقامت اختیار کرنی چاہیے اور استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ پہلے اس آیت تفسیر مکمل کر لیں، پھر ایک اور بات کرتے ہیں کہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، جب مسلمان اچھی طرح ہلا دیے گئے، پریشان کیے گئے، تو پھر رسول اور ان صحابہ کرام نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ انہوں نے بطور شکوہ کے نہیں کہا، بطور سوال کہا تھا کہ اللہ کی مدد آنی تو ہے لیکن ذرا پتہ چل جائے، ذرا جلدی آ جائے تو آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہی ہے، بس آنے والی ہے، مدد آئی پھر وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ فتح کیا، دوسرے علاقے فتح کیے، ان کی حکومت آ گئی، انہیں چین اور سکون حاصل ہو گیا، دشمنوں کے خطرات ختم ہو گئے۔ ایک بات تو یہ ہے، ہمیں یقین ہو کہ انشاءاللہ اگر ہم دین کے لیے تکالیف برداشت کر رہے ہیں تو آسانیاں بھی ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں ہی ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ومضى مثل الاولین، اور اللہ کا طریقہ گزر چکا ہے پہلے لوگوں کے ساتھ، جو پہلے لوگوں سے اللہ نے معاملہ کیا ہے کہ اہل حق ہی غالب رہے اور انجام کا غلبہ انہیں کو حاصل ہوا۔ اسی طرح جو مسلمان جس دور میں دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرے گا اور صحیح راستے پر قائم رہے گا تو انجام اسی کا اچھا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری بات یہ، دنیا میں جو تکالیف پیش آتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آتی ہیں، دوسرا تکلیفیں پریشانیاں اللہ کی طرف عذاب بن کے بھی آتی ہیں۔ ان دونوں میں فرق کرنے کا طریقہ یہ ہے جو علماء نے لکھا ہے اور بالکل درست ہے، وہ یہ ہے اگر آدمی دین کے فرائض واجبات کو ادا کر رہا ہو، بڑے گناہوں سے بچ رہا ہو، پھر جو تکالیف پریشانیاں آئیں وہ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہیں، انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام پہ آئی، صحابہ کرام پہ آئی، آج جو مسلمان دین پر صحیح عمل کر رہا ہے اس کے عقائد بھی ٹھیک ہیں، سیکھ کر اس نے درست کر لیے، دین سیکھ کر اس نے وہ عبادت بھی ادا کرتا ہے اور دین کے تقاضوں کے مطابق ادا کرتا ہے، اس کے معاملات بھی دین کے مطابق ہیں، اس کے اخلاق بھی دین کے مطابق ہیں، اس کی معاشرت دین کے مطابق ہے۔ پھر جو تکالیف پیش آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آ رہی ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام جیسی تکالیف ہیں، اور اب یہ پریشان کن چیز نہیں ہے، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ دوسری تکالیف وہ ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں، مثلا صحت کے اصولوں کا خیال نہ رکھنا، نقصان دہ چیز کو کھانا پینا، آرام اور صحت کے تقاضے پورے نہ کرنا۔ اب جو صحت خراب ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی لیکن اس کے اپنے بدعملی کی وجہ سے ہوگی۔
ایک آدمی کے معاملات درست نہیں ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، لوگ اس سے معاملات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ تنہا رہ جاتا ہے، اس کے ذریعے معاش ختم ہو جاتا ہے یا بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ تکلیف پریشانی بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن اس کے لیے عذاب بن کے آ رہی ہے، اس کی اپنی کوتاہیوں کو اس میں دخل ہے۔ آدمی کہیں ماتحت ہے، بیوی ہے، ملازم ہے، اولاد ہے، لیکن وہ اپنے بڑے کا احترام نہیں کرتا، اس کے احترام کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اور وہ وہاں سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے لیے عذاب اور سزا بن کے آئی ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کے بیوی بچے ہیں، ماتحت لوگ ان کی اصلاح و تربیت نہیں کرتا، اور کل یہی اولاد، یہی ماتحت بیوی بچے اس کے لیے درد سر بن جاتے ہیں، تو اس نے چونکہ تربیت نہیں کی، اللہ کے احکام کو پورا نہیں کیا، یہ تکلیف پریشانی اس کے لیے سزا بن کے آ رہی ہے۔ اگر ایسی کوئی تکلیف پریشانی ہو تو انسان اس پہ خوش ہو کے نہ بیٹھے کہ یہ تکلیفیں انبیاء علیہ السلام پہ بھی آئی ہیں، یہ انبیاء والی تکالیف نہیں ہیں، یہ اللہ والوں والی تکالیف نہیں ہیں، یہ اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ان کو ختم کرنے کا طریقہ انسان توبہ استغفار کرے اور اپنی غلطیوں کی تلافی کرے۔ یہ بات قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی، وما اصابکم من مصیبہ بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اللہ بہت سے گناہوں کو تو معاف کرتے ہیں، ان کی سزا نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔